حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ سب سے زیادہ کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے ورثاء کے لیے بچا کر رکھے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ حاضر جواب وہ ہے جو غصہ نہیں کرتا بلکہ سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے، کیونکہ غصے میں آپے سے باہر ہونے والا شخص معقول جواب نہیں دے سکتا۔ گناہ میں لذت ضرور ہوتی ہے مگر سکون نہیں، اور گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی، ہمیں عقل مند کی پہچان بتائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے۔ پھر اس نے پوچھا، جاہل کی پہچان؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بتا چکا ہوں، یعنی جو چیزوں کو ان کے مقام پر نہ رکھے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، انہیں ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو نہ کسی کے قدموں میں گرتا ہے اور نہ کسی کی نظروں میں۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت تمہارے اپنوں کو تمہارے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو تاکہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ زندگی میں لوگ کسی نہ کسی مقصد کے تحت آتے ہیں، کوئی ہمیں آزمانے کے لیے، کوئی سکھانے کے لیے اور کوئی ہمیں اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے۔ زندگی میں آنے والے لوگ اتفاق نہیں ہوتے، ہر ایک کے آنے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پسند کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان کی روزی بند کمروں میں بھی اسی طرح پہنچتی ہے جس طرح موت پہنچتی ہے۔ حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، کیونکہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بعض باتوں پر بہرا بن جاؤ۔ 3 کام عزت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں: سلام کرنا، محفل میں جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ اپنے سے امید رکھنے والے کو نا امید نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کر تم سے دشمنی پر آ جائے۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز ہو جائے، لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کم عمر کا دل خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، اس میں جو بیج ڈالو وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا پیدا نہ ہوتا۔ یقیناً انسان کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب حسد ہے۔ لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً کیوں نہیں قبول کرتا، بلکہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ سب سے زیادہ کمزور انسان وہ ہے جو دوست بنانے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو بنے ہوئے دوست کو کھو دے۔ جس انسان میں ادب نہ ہو وہ بے مہار جانور کی مانند ہے۔ عقل مند پاک دامن ہوتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، خاموش رہتا ہے، قناعت کرتا ہے۔ جس راستے میں بھٹکنے کا اندیشہ ہو اس پر قدم نہ رکھو۔ اللہ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑ دینا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ دنیا اپنے جھوٹے کھیل تماشوں سے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ کھیل ختم ہو جاتا ہے مگر اس سے ملنے والے گناہ باقی رہتے ہیں۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 5 باتوں جیسی کوئی چیز نہیں۔ اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، جو نہ جانتے ہو اسے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ صبر، کیونکہ صبر ایمان کا سر ہے، جو صبر نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ مومن باادب اور سمجھدار ہوتا ہے،
اس کی خاموشی فکر ہوتی ہے اور اس کا کلام حکمت۔ انسان رات دن سفر میں ہے، چاہے وہ سمجھے کہ وہ آرام میں ہے، حقیقت میں وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مومن نہ دشمنی میں ظلم کرتا ہے، نہ محبت میں گناہ، اور اگر اس پر زیادتی ہو تو صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ خود اس کا بدلہ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، خاموش ہوتا ہے تو غور کرتا ہے، بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، اور مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے۔ حد سے زیادہ محبت نفرت میں بدل سکتی ہے، جیسے خوبصورت شیشہ ٹوٹ کر خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی تکلیف 3 دن لوگوں سے چھپائے اور صرف اللہ سے فریاد کرے، اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے شفا دے۔ اپنوں سے تعلقات بڑھاؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں تکلیف نہ دو۔ جو وعدہ پورا نہ کر سکو وہ وعدہ نہ کرو، جو ذمہ داری نبھا نہ سکو وہ نہ لو، جس بات کا علم نہ ہو اسے بیان نہ کرو۔ فضولیات چھوڑ دو، بے وقوف لوگ خود ہی دور ہو جائیں گے۔ انسان کی بدترین مصروفیت فضول وقت ہے۔ غم انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے، مگر افسوس وہ سیکھنے کے بجائے روتا رہتا ہے۔ جس دن رشتے کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو، سمجھ لو اس دن محبت، احترام اور اعتماد ختم ہونا شروع ہو گیا۔ پرندوں جیسی صفت پیدا کرو جو بلندی پر بھی گردن جھکائے رکھتے ہیں۔ سونا ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے، مگر ہیرا ٹوٹ جائے تو اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آتا۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد تم دیکھو کہ علی رضی اللہ عنہ ایک راستے پر ہوں اور ساری انسانیت دوسرے راستے پر، تو تم سب کو چھوڑ دینا، مگر علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کبھی گمراہ نہیں کرتے۔